السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پہلے ایک اہم وضاحت سن لیں۔ اس ویڈیو میں پیش کیے جانے والے حوالہ جات کا مقصد کسی مذہب، مذہبی شخصیت یا کسی بھی برادری کے جذبات کو مجروح کرنا یا کسی کی دل آزاری کرنا ہرگز نہیں۔ یہ گفتگو صرف تاریخی، علمی اور تحقیقی نقطہ نظر سے پیش کی جا رہی ہے تاکہ موضوع کو انصاف، دیانت اور اس کے اصل تاریخی تناظر میں سمجھا جا سکے۔ محترم ناظرین، آج سوشل میڈیا کے اس دور میں اسلام کے خلاف مختلف قسم کے اعتراضات، شکوک و شبہات اور بے بنیاد الزامات پھیلایا جا رہا ہے۔ کبھی پوڈ کاسٹ کے نام پر، کبھی انٹرویوز کے نام پر اسلام اور اس کی مقدس ہستیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام کوئی نیا مذہب نہیں کہ چند اعتراضات سے ختم ہو جائے۔ یہ وہ دین ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال سے اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اہل حق پیدا فرمائے جنہوں نے علمی دلائل کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا اور باطل کے فتنوں کا رد فرمایا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بعض لوگ شہرت، ویوز کی خاطر دین اسلام، انبیاء کرام علیہم السلام اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مقصد علمی تحقیق نہیں بلکہ نفرت پھیلانا اور لوگوں کے ایمان میں شکوک پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ملک ہندوستان سمیت پوری دنیا میں پورے لوگوں کو امن و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اگر سوشل میڈیا پر کوئی اعتراض یا شبہ سنے تو فوراً کسی مستند عالم دین یا اہل علم سے رجوع کرے۔ صرف سوشل میڈیا کی ویڈیوز کو دیکھ کر کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ آج انشاءاللہ ہم اسلام پر کیے جانے والے ایک مشہور اعتراض کا جائزہ لیں گے، اور وہ اعتراض ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر اعتراض۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کون ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہی نہیں بلکہ تمام مؤمنوں کی ماں ہے، جلیل القدر فقیہہ ہے، عظیم محدثہ ہے، بلند پایا مفسرہ ہے اور ہزاروں صحابہ صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کی معلمہ ہیں۔ ایسی پاک باز، عفیفہ اور مقدس ہستی کے بارے میں زبان درازی کرنا در حقیقت اسلامی تاریخ، علم اور اخلاق پر حملہ ہے۔ ناظرین، یہ موضوع بہت وسیع ہے، اس میں کئی پہلو ہیں۔ یہ نکاح کیوں ہوا، کس زمانے میں ہوا، اس وقت دنیا کے معاشرتی حالات کیا تھے، کیا اس دور میں کم عمری کے نکاح ایک عام معاشرتی عمل تھے، اور کیا 1400 سال پہلے کے معاشرے کو آج کے دور کے معیار پر جانچنا انصاف ہے؟ پہلی حقیقت سن لیں، قدیم زمانے میں کم عمری میں نکاح صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف مذاہب اور معاشروں میں ایک معروف اور مشہور عمل تھا۔ عرب کے مشرکین میں بھی کم عمری میں نکاح ایک عام بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن یعنی مشرکین مکہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے الزامات لگائے، انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اگر یہ نکاح اس زمانے میں کوئی غیر معمولی یا قابل اعتراض عمل ہوتا تو سب سے پہلے مشرکین مکہ ہی اس کو اعتراض کا موضوع بناتے، لیکن تاریخ میں ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں، بلکہ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو اس نکاح پر اعتراضات کئی صدیوں بعد پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کو ماننے والوں میں بھی قدیم زمانوں میں کم عمری کے نکاح پائے جاتے تھے۔ تمام مذاہب کے تفصیلی دلائل پیش کرنے کے لیے الگ گفتگو درکار ہے، اس لیے یہاں اختصار کیا جا رہا ہے۔ جو حضرات مزید تحقیق کرنا چاہیں وہ بائبل وغیرہ مذہبی کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہندو مذہب کی پرانی مذہبی کتابوں اور روایات کا مطالعہ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پرانے زمانے میں وہاں بھی کم عمری میں نکاح کا رواج تھا۔ مثال کے طور پر ہندو مذہب
मजहब की मशहूर और मुकद्दस किताब वाल्मीकि रामायण के आरण्यक कांड में सीता जी का बयान नकल किया गया है, जिससे बाज मुहक्किकीन ने इस्तिदलाल किया कि कदीम हिंदू मुआशरे में भी कम उम्री में निकाह का रिवाज था। इस मौजू पर मौजूदा दौर के बड़े पंडित हजरात के वीडियोस भी देख लें। इसी तरह हिंदू मजहब की बाज मशहूर स्मृतियों में भी इस सिलसिले में अहकाम और तज़किरे मिलते हैं। एक मशहूर मनुस्मृति में ये बात है, 30 साल का मर्द 12 साल की लड़की से या 24 साल का मर्द 8 साल की लड़की से शादी कर सकता है। इसी तरह उनकी और एक किताब विशिष्ट स्मृति में है, माँ बाप की लापरवाही से शादी के पहले ही लड़की का अगर हैज शुरू हो जाता तो उस लड़की की शादी करने वालों को देखने से ही पाप लगता है, वो सिर्फ नजर से ही हलाक कर देता है। इसलिए माहवारी आने से कबल ही लड़की की शादी कर दें, ऐसा न करने पर माँ बाप को गुनाह होता है। और भी इसी तरह बहुत सारे हिंदू मजहब की कदीम किताबों में ये बात मज़कूर है। ये हवालाजात पेश करने का मकसद किसी मजहब पर एतराज करना या किसी की दिल आजारी करना नहीं, बल्कि सिर्फ ये वाज़ेह करना है कि कदीम मुआशरों में रिवाज को समझने के लिए उस दौर के तारीखी पस मंजर को सामने रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इंसाफ पसंद और हकीकत पसंद हिंदू उलमा और पंडित हजरात भी इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि कदीम जमाने में उनके मुआशरे में भी कम उम्री के निकाह का रिवाज मौजूद था और वो एक तरफा एतराजात को दुरुस्त नहीं समझते। लिहाजा इंसाफ का तकाजा यही है कि किसी भी मजहब या तारीखी वाक़े का जायजा लेते वक्त तासुब के बजाय तहकीक, तारीखी सियाक व सबाक और मुस्तनद दलाइल को सामने रखा जाए। आप खुद इंसाफ के साथ हिंदू मजहब के मुंसिफ पंडित हजरात से भी इसके मुतालिक मालूम कर सकते हैं। फिर आप खुद फैसला कीजिए कि क्या सिर्फ इस्लाम को निशाना बनाना इल्मी, दियानत और इंसाफ के मुताबिक है